بھی ہم سے جیتا نہیں ہے. ہلو. ہاں طاہر رضا سے میری بات ہو رہی ہے؟ جی جی طاہر رضا قادری بول رہا ہوں. کون بول رہے ہیں آپ؟ This call is now being recorded. جی میں جہانگیر بول رہا ہوں. طاہر رضا جہانگیر قادری صاحب. بول رہے ہیں نا؟ جی جی سنیے، پہلے شرائط طے کر لیں. 2 منٹ آپ بولیں گے، 2 منٹ میں بولوں گا. جی 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 اور موضوع سے کوئی نہیں بھاگے گا. جی جو گالی گلوچ کرے گا اس کی شکست ہوگی. جی اگر کوئی حوالہ پڑھو گے، میں حوالہ مانگوں گا تو اگر میں طلب کروں گا تو بھیجنا پڑے گا. جی آپ مجھ سے حوالہ مانگیں گے تو میں بھیجوں گا. جی ٹھیک ہے. جی اب میں نے اس دن آپ کو فون کیا تھا تو میں نے آپ کو وہاں بھی کہا تھا. سنیے ایک منٹ سنیے. میں نے آپ کو وہاں بھی کہا تھا جی تو آپ نے لاہور پڑھی تھی. جی اس کی کیا وجہ، کیا جی سمجھتے ہیں آپ وہابی کو؟ پہلے آپ شرائط مناظرہ طے کر لیں، اس کے بعد بات ہوگی. بولو شرائط اور کیا لگے مناظرہ بات. مکمل ہو گیا. ہاں ہو گیا. شرائط مناظرہ مکمل ہو گیا. میں پہلے آپ بولے ہیں، میں خاموشی سے سنا ہوں. چلیے اب بولیے. میں جو پوچھوں آپ اس کا جواب دیں. پہلے شرائط مناظرہ طے ہو گیا؟ جی بولیں بولیں، میں سوال کر رہا ہوں آپ سے. ہو گیا. نہیں ہوا ہے. میں بھی کچھ شرائط رکھنا چاہتا ہوں. چلو رکھو رکھو، آپ بھی رکھو اپنی. جی آپ جو ہے مجھ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں بار بار کہ میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں کہ تمہارے اکابر رنڈی باز ہے. ٹھیک ہے. ہاں اسی پہ کر لو. جی تو کر تو لیں گے سب پہ، لیکن پہلے مناظرہ کے شرائط طے ہو جائیں. بولو اپنی شرائط رکھو. تو آپ مدعی ہیں، سنیں نا. مدعی ہے تو مدعی اپنے دعوے کے عین مطابق دلیل قطعی پیش کرے گا اور حکم بھی لگائے گا، اور اس حکم پر معتبر کتب سے دلائل بھی دے گا. جی 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 نمبر 1 بات. جی. اور نمبر 2 بات تو آپ نے کہہ دیا کہ جہاں، اور ہاں نمبر 2 بات یہ آپ نے یہ نہیں کہا، جو مدعا علیہ عبارت جہاں سے چاہے گا مدعی سے پڑھوائے گا. مدعی کے اوپر لازم ہوگا کہ مدعا علیہ کا مطالبہ پورا کرے اور عبارت پڑھ کر کے سنائے. دونوں پہ لازم ہوگا. جی 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 دونوں پہ لازم ہوگا. دونوں پہ نہیں، جو بھیجے. اگر مدعی آپ ہیں تو آپ کو پڑھنا ہوگا. میں مدعی رہوں گا تو میں پڑھ کے سناؤں گا. ٹھیک ہے. تو آپ سے بھی تو میں مطالبہ کروں گا نہیں جب آپ پڑھ کے سناؤ گے تو. جی جی چلیے. اگر آپ کوئی عبارت پڑھتے ہو تو میں بھی تو. جی جی اگر آپ بھیجو گے، آپ جب بھیجیں گے اور آپ جب کہیں گے کہ اس سے یہ مسئلہ اور یہ مسئلہ ثابت ہو رہا ہے، یا یہ حکم لگ رہا ہے، یا یہ بات نکل رہی ہے، تو میں آپ سے کہوں گا کہ بھائی آپ پڑھیں. تو اگر آپ تھوڑا سا پڑھ کر کے چھوڑ دیں گے یا میں تھوڑا سا پڑھ کر کے چھوڑ دوں گا تو حق حاصل دونوں کو ہوگا کہ بھائی وہ ایک دوسرے سے مطالبہ دونوں جی کو جی ہوگا. جی ٹھیک ٹھیک ٹھیک. کہ کتاب کو اوپر سے پڑھوائے. ٹھیک ہے. جی 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 جی. اور جس مصنف کے کتاب پہ جو حکم لگے گا، ٹھیک ہے، جس مصنف کے کتاب کے اوپر بات ہوگی اس کے اوپر اگر کوئی ہم حکم لگا رہے ہیں یا آپ حکم لگا رہے ہو، تو اگر اس جیسی عبارت دوسرے مصنف کی کتب میں پائی جائے گی تو اس پہ کیا حکم لگے گا؟ وہی حکم لگے گا. جی تو یہ ثابت کرنا پڑے گا. اور اگر بالکل جی 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 ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے جی نہیں سنے نا جی کچھ وضاحت ہو جائے. جی جی مصنف کا نام، کتاب کا نام، صفحہ نمبر اور عبارت غلط پڑھنے پر فریق مخالف کو ٹوکنے کا پورا حق حاصل ہوگا. بالکل حق حاصل ہوگا، ہے نا. اور پڑھنے والے کو تسلیم کرنا ہوگا. نہ تسلیم کرنے کی صورت میں شکست مانی جائے گی. جی جی. اور مد مقابل کو فون کاٹنے کا پورا حق حاصل ہوگا. نہیں ایسے فون نہیں کاٹے گا. اور یہ غالب گرو ایسے فون نہیں کاٹے گا، ایسے بھاگنا ایسے نہیں بھاگے گا. وہ اس تک کہے گا کہ یہ تم غلط پڑھ رہے ہو، میں فون کاٹ رہا ہوں. جی 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 مطالبہ کرے گا، مطالبہ رکھے گا. شکست ہوگی غالب گلوچ کرنے والے کی. شکست ہوگی، جو غالب گلوچ کرے گا اس کی شکست ہوگی. جی چلیے اب بولو کون سا موضوع بات کرو گے. اور سنو تو یار، اس جیسی عبارت گھر سے ثابت. جی اسی پہ مطلب وقت نکالو گے ایسے ہی. ارے میں نے کہہ تو دیا، اگر جب تک سنیے میں جو دعویٰ کروں گا اس پر حکم نہیں لگاؤں گا.
جی 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 میں ثابت بھی کروں گا معتبر کتب سے معتبر کتب سے بالکل ٹھیک. جی جی ٹھیک ہے. اور معتبر کتب پہ جو حکم لگائیں گے تو وہ حکم کیا کہتے ہیں وہ عبارت بھی بھیجنی پڑے گی. ارے میں پہلے عبارت بھیج دوں گا آپ کے پاس, ٹینشن کیوں لے رہے ہیں آپ؟ کون سے موضوع بات کریں گے آپ؟ اس پہ کریں گے کہ آپ نے وہابی کو, میں نے جب آپ کو وہابی کہا تو ارے یار بات تو یہ ہوئی تھی نا کہ بات یہ ہوئی تھی نا کہ آپ کا یہ دعویٰ تھا کہ تمہارے اکابر رنڈی باز ہیں. آپ نے تو ابھی مطلب گفتگو لہجے بدل گیا آپ کا. ابے یار کیا مطلب ہے؟ ابے یار کیا مطلب ہے؟ ارے یار ارے ہر جگہ بولا جاتا ہے. یہ لہجہ کیا بدل گیا مطلب بتائیں. نہیں لہجہ کیا بدل گیا بتائیں. ابے یار کرنے لگے. کون سا میں دعویٰ کروں؟ اسی پہ بات کرو گے رنڈی باز پہ ہی. بات دیکھیے آپ بھاگ رہے ہیں اپنے موضوع سے. میں نہیں بھاگوں گا, میں دونوں موضوع پہ تیار ہوں. آپ بھاگ رہے ہیں, میں بھاگ رہا ہوں. ہاں کیسے بھاگ رہا ہوں؟ آپ یوں بھاگ رہے ہیں کہ میں نے اس دن آپ کو وہابی کہا, آپ نے لاہور پڑھی, تو میں آپ سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ آپ اس دن آپ مطالبہ کیے تھے. نہیں اس دن آپ مطالبہ کیے تھے. ہاں میں نے تمہیں فون کیا, تم نے اٹھایا میرا فون, تم نے کہا کل کو بات کروں گا, پرسوں کو بات کروں گا. آپ جو ابھی تم کر رہے ہو یہ کیا لہجہ بھائی؟ کب کیا میں نے آپ کہا؟ ابھی میں نے تمہیں کب کہا؟ میرے پاس ریکارڈنگ ہو رہی ہے, جھوٹ مت بولو آپ. ارے ابھی یار میں نے کہا آپ نے اس دن وہابی میں نے بولا آپ نے لاہور پڑھی, تو میں کئی مرتبہ آپ کو فون لگا چکا ہوں, آپ میرا فون نہیں اٹھاتے. اس دن اٹھایا کہ میں کل بات کروں گا, پھر کہ پرسوں بات کروں گا, پھر کہ فلاں دن بات کروں گا, ایسے ٹالتے چلے آنا. اور آپ گالی گلوچ میرے پرسنل پر گالی گلوچ کے علاوہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے, جبکہ میں تمہارے گھر کے کتابوں کے اسکین بھیجتا ہوں. جو تم نے مجھ سے الزام لگائے وہ میں نے تمہیں گھر سے تمہارے ساتھ ثابت کیا. گالی واٹس ایپ پہ گالی لکھنے بولنے والے پہ کیا حکم لگے گا؟ حکم لگاؤ. لعنت اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے, اس کے فرشتوں کی بھی لعنت. چلو اللہ کی لعنت ہے تجھ پہ اللہ کی لعنت ہے. دیکھیے شروع کر دی, دیکھیے بدکلامی شروع کر دی. یہ دیوبند کے مفتی ہیں. دیکھیے ابھی تو منہ پہ آ گئی ہے. اب یہ کہنے لگے تو دیکھیے یہ سکھایا جاتا ہے انہیں. ارے تم کہہ چکے بھائی, یہ سکھایا چکے ہو. ایسا ہے موضوع بات کرو, بھاگو مت. میں کہتا ہوں دیوبندی اکابر رنڈی باز ہیں. دعوت سنو جہانگیر صاحب, دعوت سنیے. دیوبندی اکابر رنڈی باز ہیں, یہ میرا دعویٰ ہے. جی چلیے حکم لگائیے. پہلے عبارت تو پڑھ کے سنا دوں, حکم جبھی تو لگاؤں گا. پہلے سن تو لو پوری, ذرا اس میں ریکارڈ تو ہو جائے نا. اب یہ بتاؤ پہلے تمہیں میں عبارت بھیجوں؟ پہلے تمہارے پاس عبارت بھیجو. ہاں لو بھیجتا ہوں. ہاں بھیجو. بھیجتا ہوں. بھیجو. لائن پہ رہو, تم چپ رہو. نیٹ والا سلو چل رہا ہے. جلدی بھیجو بھائی. ارے نیٹ سلو چل رہا ہے, بھیج تو رہا ہوں میں. رک جاؤ. ٹھیک ہے دیکھ لیجئے کوئی بات نہیں ہے. نہ دیکھ تو میرے پاس ہے, نیٹ سلو چل رہا ہے. دیکھو بھیج دی میں نے, آپ کے پاس پہنچ گئی. ابھی پہنچی نہیں ہے, رک جاؤ ذرا, نیٹ سلو ہے. ٹھیک ہے دیکھتا ہوں. نہیں پہنچی ہے بھائی. پہنچی ہے. پہنچ گئے. دیکھو. ارے یار یہ کیسے ایک کر کے بھیجو نا. یہ کیسے بھیج رہے ہو؟ کس پہ بات کرو گے؟ سب سے نیچے والا دیکھو, یہ ہے تذکرۃ الرشید کتاب. ہلو جی. ہاں یہ ہے تذکرۃ الرشید. جی کتاب پڑھ کر کے سنائیں. تذکرۃ الرشید صفحہ نمبر 306. اس میں لکھتے ہیں تذکرۃ الرشید, تمہارے رشید احمد گنگوہی صاحب کی کتاب. ارے صفحہ نمبر تو بتاؤ بھائی. 306. ارے تمہیں اسکین بھیج دیا, تمہارے سامنے ہے تو موجود. یار دیکھتے کو نہیں ہو اسکین؟
چلو 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 پڑھو. اس میں لکھتے ہیں ایک بار ارشاد فرمایا کہ ضامن علی جلال آبادی کی سہارنپور میں بہت رنڈیاں مرید تھیں. ایک بار یہ سہارنپور میں کسی رنڈی کے مکان پر. ارے بھائی اوپر سے پڑھو. یہاں سے کہاں سے پڑھوں؟ کہاں سے بولو؟ کہاں سے پڑھوں بولو؟ ہاں اوپر سے پڑھو. کہاں سے بولو؟ جہاں سے عنوان شروع ہے وہاں سے پڑھو. یہیں سے شروع ہے. یہاں سے تو نہیں شروع ہے. عنوان یہیں سے شروع ہے رنڈی کا. عنوان یہیں سے شروع ہے. جھوٹ مت بولو یار. آپ پڑھو اوپر سے. آپ پڑھو. چلو رنڈی کا عنوان اوپر سے ہے کیا شروع؟ رنڈی بات تو یہیں سے ثابت ہو رہا ہے. آپ بھیجے ہو مطالبہ میرا ہے. مطالبہ پورا کرنا پڑے گا. مطالبہ ہے. اگر آپ کا اعتراض ہے تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ مضمون سنیے اوپر سے شروع ہے تو آپ پڑھ کے سناؤ کہ رنڈی کی بات. آپ سنیں. ہاں ہاں میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے. ہاں ہاں جو عنوان شروع ہوا ہے عنوان جہاں سے شروع ہوا وہاں سے پڑھیں. کہاں سے عنوان شروع ہوا؟ آپ مجھے شروع پڑھ کے سنا دیں. وہیں سے پڑھ دوں گا میں. چلو پڑھو. ازپیر جیو محمد جعفر صاحب ساڈھوڑی. ہاں چلو ٹھیک ہے. پڑھو یہاں سے پڑھو. ایک روز حضرت مولانا خلیل احمد صاحب زید مجدہو نے دریافت کیا کہ حضرت ہی حافظ. زید مجدہو نہیں ہوتا ہے. غلط پڑھ رہے ہو. غلط پڑھ رہے ہو. کیا پڑھوں بولو؟ زید مجدہو نہیں زید مجدہو. چلو جید مجدہو. زید مجدہو. ہاں جید مجدہو. لطافت علی عرف. یہ تو آپ غلطی تسلیم کرے. غلطی تسلیم کرے کہ میں نے غلط پڑھا. یہ کوئی قرآن نہیں پڑھا جا رہا کہ ارے بھائی تسلیم کرو. ارے آپ پڑھنے نہیں دو گے. پڑھنے نہیں دو گے. اب آپ پڑھنے نہیں دو گے. آپ دیکھ رہے ہو نا کہ رنڈی بات ثابت ہوں گے. تسلیم کر لو. رنڈی بات ثابت ہوں گے. اب آپ جو شکست تمہاری ہوگی یہ نہیں طے نہیں ہوئی ہے. یہ طے نہیں ہوئی ہے کہ اس میں کوئی غلطی کرے گا تو میں نے نہیں آپ نے یہ طے کیا ہے کہ اگر عبارت جہاں سے چاہیں گے وہاں سے پڑھوائیں گے. وہاں سے میں پڑھ رہا ہوں. اگر الفاظ کی کوئی غلطی ہے تو اس میں کوئی مطلب شکست نہیں ہے. کوئی شکست نہیں ہے. اردو ہے. میں نے کیا کہا قاری کو تسلیم کرنا ہوگا. یہ قرآن کی آیت نہیں ہے. شکست مانی جائے گی. میں نے کہہ تو دیا کہ آپ نے جو پڑھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے وہی پڑھ رہا ہوں میں. اب یہ لطافت علی حافظ مینڈو شیخ پوری کیسے سکتے. حضرت نے فرمایا پکا کافر تھا اور اس کے بعد مسکرا کر ارشاد فرمایا کہ ارے دیکھو جھوٹ بول رہے ہیں. جھوٹ بول رہے ہیں. دیکھو میں وہی پڑھ رہا ہوں جو انہوں نے بتایا جہاں سے. اب یہاں سے میں نے یہ پڑھا کہ حافظ مینڈو شیخ پوری کیسے سکتے. حضرت نے فرمایا پکا کافر تھا. کہاں سے پڑھ رہے ہو. کہاں بھاگ گئے؟ جہاں سے آپ نے پڑھوایا. جہاں سے آپ نے پڑھوایا مینڈو شیخ پوری کیسے سکتے. حضرت نے فرمایا پکا کافر تھا اور اس کے بعد مسکرا کر ارشاد فرمایا کہ ضامن علی جلال آبادی توحید ہی میں. اگر خواہشی تو پڑھ رہا ہوں. زید مجدہو نے دریافت کیا کہ حضرت یہ حافظ لطافت علی عرف حافظ مینڈو شیخ پوری کیسے شخص تھے. حضرت نے فرمایا پکا کافر تھا اور اس کے بعد مسکرا کر ارشاد فرمایا کہ ضامن علی جلال آبادی تو توحید ہی میں غرق تھے. یہاں سے مضمون کہاں شروع ہوا؟ مضمون تو رنڈی کا یہاں سے شروع ہوا. ایک بار ارشاد فرمایا کہ ضامن علی جلال آبادی کی سہارنپور میں بہت رنڈیاں مرید تھیں. مضمون نہیں. ارے مضمون وہیں سے شروع تھا. چلو سن لو. مت کرو بیچ میں مت کرو. شکست ہو رہی تمہاری بیچ میں بول رہا ہو. نہیں تم غلط بیانی سے کام لے رہے ہو. تم غلط بیانی سے وہ مضمون رنڈی کا ہے یہاں سے شروع ہوا. جہاں سے وہاں سے شروع ہوا. پڑھنے دو گے نہیں پڑھنے دو گے بڑبڑ کرو گے. ایک بار یہ سہارنپور میں کسی رنڈی کے مکان پر ٹھہرے ہوئے تھے. سب مریدنیاں اپنے میاں صاحب کی زیارت کے لیے حاضر ہوئیں مگر ایک رنڈی نہیں آئی. میاں صاحب بولے کہ فلانی کیوں نہیں آئی. رنڈیوں نے جواب دیا میاں صاحب ہم نے اس سے بتیرا کہا کہ چل میاں صاحب کی زیارت کو. اس نے کہا میں بہت گناہگار ہوں اور بہت روسیا ہوں. میاں صاحب کو کیا منہ دکھاؤں. میں زیارت کے قابل نہیں. میاں صاحب نے کہا نہیں جی تم اسے ہمارے پاس ضرور لانا. چنانچہ رنڈیاں اسے لے کر آئیں. جب وہ سامنے آئی تو میاں صاحب نے پوچھا بھی تم کیوں نہ آئی تھی. اس نے کہا حضرت روسیا ہی کی وجہ سے زیارت کو آتی ہوئی شرماتی ہوں. میاں صاحب بولے بھی تم شرماتی کیوں ہو. کرنے والا کون اور کرانے والا کون. وہ تو وہی ہے. رنڈی یہ سن کر آگ بگولا ہو گئی اور خفا ہو کر کہا آگ بگولا کا لکھا ہے. جھوٹ پر غلط پڑھ رہے بھائی. کیا یہ سن کر اور کیا آگ ہو گئی اور آگ بگولا کیوں بولے. کیوں آپ نے خفا ہو کر کہا لا حول ولا قوت. اگرچہ میں روسیا گناہگار ہوں مگر ایسے پیر کے منہ پر پیشاب بھی نہیں کرتی. یہ ہے تمہارے رنڈی باز اکابر. یہ رنڈیوں کو مرید رکھتے تھے. حکم لگاؤ. پکا کافر تھا یہ. پکا کافر تھا. یہ کہہ رہا ہے کہ جو رنڈی کرتی ہے وہ اللہ کراتا ہے اور اللہ کرتا بھی ہے. اب میں بولوں. بولو.
چلو دیکھو سنو، تمہاری کتاب ہے، کہاں گیا؟ 1 منٹ پہلے حوالہ دیکھ لوں. یہ گستاخ کون؟ ہلو 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 لائن پہ سنو سنو کون ہے؟ ہاں بولو. سنو، ارے سنو سنو تو ادھر. ہاں بولو. تمہاری کتاب ہے گستاخ کون، ٹھیک ہے؟ حوالہ بھیجو. بھیجوں بھیجوں بھیجو 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 بھیجو. ہاں حوالہ بھیج دیتا ہوں، حوالہ بھیج دیتا ہوں پہلے. اس میں لکھے ہوا ہے، پہلے بھیجو حوالہ، ایسے نہیں پڑھو گے جیسے میں نے تم حوالہ پہلے بھیجا ہے. ارے حوالہ بھیج دیا تم دیکھو تو پہلے کھولو گے جب تو یار حوالہ پہنچ چکا تمہارے. میرے پاس کھلا ہوا ہے، میرے پاس کھلا ہوا ہے. ارے بھائی پہنچ دیکھ چکے تم، پھر کہہ رہے ہو کہ نہیں پہنچا یار. اس کا فرنٹ بھیجو، فرنٹ پہلے، فرنٹ جیسے میں نے بھیجا، فرنٹ بھیجو. فرنٹ نیچے بھیجا نا، فرنٹ نیچے بھیجا نا. گستاخ کون؟ نہ اس پر نہیں ہے، فرنٹ نہیں ہے، فرنٹ نہیں آیا. اب آیا. رک جاؤ 1 منٹ، 1 منٹ رکو. ارے 1 منٹ رکو. ہاں دیکھ لو، غور سے دیکھ لو. مناظرہ گستاخ کون؟ سنیے 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 سنیے، کس کی ہے یہ؟ کیا چلو کیا لکھا ہے اس میں بولو، پڑھو 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 پڑھوں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ ملفوظات کے ذریعے صاحب ملفوظ پر تان نہیں کیا جا سکتا. دیکھ لیے یہاں پہ نشان لگا ہوا ہے. چلیے تو تم بتاؤ، تم ایک ملفوظ کو پیش کر کے تم صاحب ملفوظ پر تان کر رہے ہو، تو اب بتاؤ کہ تمہاری بات مانے یا تمہارے مولوی کی بات مانے؟ اچھا ملفوظ کو نہیں مانتے آپ؟ ارے تو تمہارا مولوی نہیں مان رہا نا بھائی. آپ نہیں مانتے نا. لو سنو دوسرا حوالہ سنو. آپ پھر فکر مت کرو، تم حوالہ میرے پاس حوالہ لو 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 ملفوظ مت مانو. ملا سن لو، فکر کیوں کر رہے ہو؟ جہانگیر صاحب، جہانگیر فکر مت کرو. تم نے اپنے مولوی کو پکا کافر کہہ دیا. فکر مت کرو، کافر کہہ دیا اپنے مولوی کو. نہیں ایسا نہیں ہوا کافر. تم نے یہ کہا تھا کہ اگر وہی عبارت تمہاری کتاب میں لکھ لی، تم عبارت دکھاؤ میری کتاب میں، کسی میں لوگ دیکھو تمہاری. پڑھو 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 پڑھو. ارے بھائی سنو، یہ بات تو ہوئی تھی تمہاری شرائط مناظرہ موجود ہے. سن لو پہلے. شرائط مناظرہ تم شرائط مناظرہ توڑ رہے ہو، تم شرائط توڑ رہے ہو. تم نے یہ کہا تھا کہ یہی عبارت اگر تمہاری کتاب میں لکھی ہوئی تو کیا حکم لگے گا؟ میں نے کہا وہی حکم لگے گا جو میں حکم لگاؤں گا. تمہارے اکابر رنڈی بات ثابت ہو رہے ہیں. دیکھو دوسری کتاب بھیج دی میں نے تمہارے پاس. تم ایک ملفوظ کی صاحب ملفوظ کے اوپر تان نہیں کیا جا سکتا، تو تم تان کر کے تم خود کافر ہو گئے. ایسے کیسے ہوگا کافر؟ کافر کیسے ہو جائیں گے ایسے؟ ارے ہم کہتے ہیں بڑووں کی طرح، تمہارے کتاب میرے کسی اکابر کی ایسی عبارت دکھاؤ، ملفوظ کی نہیں دکھا دو. پھر تم بیچ میں بڑبڑ کرنے لگے. تم نے بول رہا بیچ میں، تم نے بول رہا میرے بیچ میں. بھاگنا مت. بھگاؤں گا. دیکھو کافر تسلیم کرو، کافر تسلیم کرو. سنو. یہ کتاب ہے، تمہاری شکایت ہوگی. یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں، حکایت اولیاء ارواح ثلاثہ بھی اسے کہا جاتا ہے. بولو. ہاں سنو، اس میں لکھتے ہیں کہ ایک بار یہ مولانا قاسم نانوتوی، مولانا یعقوب جو ہے، حوالہ بھیجو یار، حوالہ بھیجو. تمہارے پاس بھیج دیا میں نے، بھیج دیا تمہارے پاس. دیکھو کہاں ابھی نہیں آیا میرے پاس. بھیج دیا میں نے تمہارے پاس، پہنچ گیا. تم نے دیکھ بھی لیا ہے، تم نے دیکھ بھی لیا. تم جھوٹ بول دیتے یار، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے دیکھ بھی لیا. تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے دیکھ بھی لیا. میرے پاس نشان آ گیا رائٹ سے تمہارا. جھوٹ بول رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، تم نے دیکھ بھی لیا. آمین ثم آمین، آمین ثم آمین. میں نے بھیج دیا تمہارے پاس. ہاں میں نے تمہارے پاس بھیجی، تم نے دیکھ بھی لیا. تم نے دیکھ بھی لیا. تم جھوٹ بول رہے ہو. میرے پاس بھیجو یا میرے ساتھ پاس بھیجے ہو؟ تمہارے پاس 97 70 68 96 26 اسی نمبر پہ بھیجا. دیکھو ذرا. بالکل نہیں آیا، بالکل نہیں آیا. صاحب دیکھ لیا آپ نے حوالہ. میں دوبارہ بھیج دیتا ہوں پھر. لو بالکل میں نہیں دیکھا ہوں، بالکل غلط بات ہے. بالکل رائٹ کا انسان تمہارے پاس. وہ تو لعنت ہے اس پہ جو جھوٹ بول رہا ہے. آپ نے کہہ دیا نا لعنت. لو سنو اب. ارے میں جو حوالہ بھیجا ہوں، ہاں دوبارہ بھیج دیا. اب بھیجو. پہلے بھی دیکھ لیا تم نے، اب بھی دیکھ لیا تم نے، پہلے بھی دیکھ لیا تم نے. پہلے دیکھ لی. ارے پھر تم غلط بیانی سے کام لے رہے ہو. میں نے حوالہ جات بھیجا. منہ بند کرو جی بند کرو.
मुबज्जिर बिल्कुल, तुम पहले तस्लीम करो कि मैंने नहीं भेजा था, पहले तुम तस्लीम करो। मैंने भेजा था, मैंने भेजा तुम्हें, तुमने देखा नहीं है। मुतालबा के बाद नहीं भेजे हो, पहले तुम गलती तस्लीम करो कि मैंने मुतालबा पहले भी मैंने, अरे झूठ क्यों बोलते हो यार, क्या तुम्हारी दीवार झूठ पे टिकी हुई है? मैं तो पहले भेजा, पहले भेजा, मैं फिर पहले देख लिया, पहले तुमने देख भी लिया, पहले तुमने देख लिया। अगर भेजा जाए तो तुम कर रहे हो, झूठ तुम बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। गलती तुम्हारी है, मुतालबा से पहले भेजा जाता है। अभी सुनो, मुतालबा से पहले भेजा जाता है, इसका सफा नंबर है तुम मुतालबा से पहले भेज करके तुमने क्यों करो, रंडी बातों को बता नहीं पाओगे। रुजू करो, अपने काम से रुजू करो। झूठ मत बोलो, झूठ बोल रहे हो जहांगीर साहब, आप झूठ बोल रहे हैं। तुम जजरी से काम ले रहे हो, जजरी से काम ले रहे हो, तुम जजरी से काम ले रहे हो, तुम जजरी से काम ले रहे हो। पहले जब मैंने हवाला भेज चुका, वो पहले वाला हवाला जाता, उस पर बात नहीं हुई, तो फिर तुमने क्यों कहा कि मैंने भेज दिया? अब तुम सुनोगे नहीं, जब मुतालबा नहीं हुआ तो उस वक्त तो बड़बड़ करते रहोगे, तुम बड़बड़ करते रहोगे। बड़बड़ नहीं, तुम भागोगे, अब तुम भागने का रास्ता इख्तियार कर रहे हो। तुम भागोगे, तुम रास्ता इख्तियार कर रहे हो, तुम नहीं कर रहे हो, तुम सुन कहा रहे हो। अरे तुम गलती नहीं तस्लीम कर रहे हो ना? नहीं, तुम नहीं मानने, क्या गलती तस्लीम करूं मैं? जब मैंने तुम्हें भेज दिया, तुमने देखा मेरे पास राइट नहीं कराया, झूठ बोल रहे हो तुम। मुतालबा से पहले अगर कोई शख्स भेज दे और उसका भी गुफ्तगू नहीं हो रही है, मोबाइल तुम कह रहे हो कि मैंने भेज दिया, फौरन पता लग जाता है देखने वाले का, नीला निशान लग जाता है, आपने देख लिया है। अब ये नीला निशान तो लग जाता है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात तो सुनो। हाँ बोलो। मुतालबा से पहले तुम भेजे हो ना, और उस पर बात भी नहीं हुई अभी, और उसके बाद मैंने हवाला भेजा है। मैंने जब ये आपसे कहा था, मैंने आपसे जब ये कहा था, आपने कहा कि ये इबारत जो है मेरे मलफूज की है, आपने जब ये एतराज किया था कि मलफूज की इबारत है, तो मैंने कहा था लो ये मैं दूसरी इबारत भेजता हूँ, तभी मैंने आपके पास भेज दिया। फिर आपने जब मेरे पास हवाला भेजा, चलो दो बार चला पढ़ करके सुनाओ। आप इस बात को तस्लीम करो, तुम तुम्हारे पास तुम झूठ बोल रहे थे, बोलो 2 मरतबा पहुंचा नहीं पहुंचा तुम्हारे पास? वही तो मैं तुमसे गलती मनवा रहा हूँ कि तुम पहले तस्लीम कर लो कि मैंने मुतालबा से पहले भेजा, जबकि कोई बात नहीं हुई थी। मैंने तुम्हारे पास भेजा पहले भी। अरे तो वही तो मैं कह रहा हूँ, मुतालबा से पहले भेजो ना। देखिए सामने पहले भेज दिया, मैंने पहले ही कहा था कि मैं हवाला दूसरा भेज रहा हूँ, जब मैंने भेजा। झूठ बोल रहे हो आप, देखो अब लानत किस पर हुई? तुम पर हुई लानत, नहीं हुई लानत, तुम पर हुई नहीं हुई, झूठ बोल रहे थे। झूठ दजल से तुम काम ले रहे हो, ये मकर काम, ये मक्कार लोगों का काम, ये मकर है, ये दजल है, ये फरेब है, ये धोखा है। कह रहे थे मेरे पास नहीं आया, देखो कितने बड़े झूठे मकान है। अभी इसमें लिखा है बिल्कुल। अरे 340, जब मुतालबा से पहले तुम भेजे, उसके बाद मैं जब हवाला भेज चुका हूँ, जिस इबारत पे बात हो रही थी, सुनो आगा करके भेजा, जिस इबारत पे बात हो रही थी उस सिलसिले से हवाला जात आ रहे थे। अब तुम एक नया सवाल के तौर पर हिकायत औलिया को भेजा, तो आदमी का जहन, जिस इबारत पे बात हो रही थी उस सिलसिले, सुनो, जिस इबारत पे बात हो रही थी, तुम ये कहते कि मेरे पास आ गया है, तुमने पहले भेज दिया मुझे, तुमने लानती क्यों बने? तुम झूठ क्यों बोले? तुमने क्यों कहा कि मेरे पास नहीं आया? तुम झूठ बोल रहे थे, नहीं गलती तस्लीम करो अपनी, कहो कि मेरी गलती है ये, मैं झूठ बोला हूँ, जल्दी तस्लीम करो। अब मैं बोलूं? रुजू करो इससे पहले। तुम पहले ये तस्लीम करो कि मैंने बीच में मेरे पास अंदाजी करके नहीं, मैं मुनाजरे को, जब आपने तब्दील करके और इसको हंगामे में नहीं भेजा, मैंने भेजने से पहले बिल्कुल तुम बीच में क्यों भेजे? तुम बीच में क्यों भेजे? जब इबारत पे बात हो रही थी, मैंने बीच में भेज दिया, मैंने बीच में भेज दिया, आप झूठ क्यों बोले? आप झूठ क्यों बोले? इससे रुजू करो, आप इससे रुजू करो। आपने अपने आप को लानती साबित कर लिया, आपने लानती साबित कर लिया, आपने देख भी लिया हवाला। मैंने तुम्हें किताब का नाम बता रहा हूँ, रवायत सलासा हिकायत औलिया, मैंने हवाला भेज दिया तुम्हारे पास, तुम कह रहे हो कि नहीं भेजा, और तुमने देख भी लिया। देखिए सामने हजार कितना झूठ बोल रही है दजल इनका नहीं, ये देवबंदियों का झूठे, और लानती खुद बने, खुद लानती बने तुम खुद। अब मैं बोलूं? भड़वों की तरह हंसते हो, भड़वों की तरह, गैरत नहीं आती तुम्हें, शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? मैं बात इसलिए हंस रहा हूँ कि जब तुम एक चीज को पहले भेज चुके हो और तुम ये नहीं कह रहे हो कि मैंने पहले भेजा है, तुम अधूरी बात कर रहे हो, और अधूरी बात करना। मैंने तुमसे बार बार ये कहा कि मैं भेज चुका हूँ। इसीलिए फिर तुमको बीच में बोल रहे हो, जैसे रंडी बात तुमने कहा मैं भेज चुका हूँ, तुमने पहले मिलाना चाहिए था उसमें, और तुमने पहले नहीं मिला, क्यों बोला मेरे पास अधूरी किया, और मैंने झूठ क्यों बोला? ये मुसलमानों की शान नहीं है, झूठ क्यों बोला? तुम मक्कारी और तैयारी से तुम काम ले रहे हो, अधूरी बात कर रहे हो, तुम लानती भी साबित हुए, लानती भी साबित हुए जहांगीर, तुम लानती भी साबित हो गए, तुम लानती साबित हो गए। तुमने झूठ क्यों बोला? तुम तो ये कहते कि हाँ मेरे पास आ गया है, तुमने देख भी लिया। मैं कह रहा हूँ कि तुमने देख लिया, तुम झूठ बोल रहे हो कि मैंने नहीं देखा, मेरे पास नहीं आया। कितने बड़े झूठे मक्कार हो, तुम्हारी जो ये धर्म की दीवार टिकी हुई है वो झूठ पर टिकी हुई है, दज्जाल हो पक्के झूठे। मैं बोलूं?
اور تم نے اپنے آپ کو लानती साबित कर लिया. क्यों आप बोलोगे? पहले से रुजू करो. मैं बोलूं? पहले से रुजू करो. झूठ क्यों बोला तुमने? तुम भागोगे? अरे मैं भागने वालों में से हूं मैं, भागने वालों में से नहीं हूं. जहांगीर साहब क्या समझ रहे हो आप मुझे? तौबा करो इससे, रुजू करो इससे गलती मानो पहले कि तुमने झूठ क्यों बोला. तुमने कुरान की आयत भी पढ़ी और तुम खुद लानती बन गए. तुम पहले गलती मानो कि मैंने अधूरी बात पेश की है. मैंने तुम्हें आगाह करके भेजा है कि मैं भेज रहा हूँ. अधूरी बात नहीं, तुम्हें आगाह किया है. तुम्हें इससे गलती माननी पड़ेगी, तुम्हें रुजू करना पड़ेगा. देखिए सामने हजरात, ये गलती मानो कि मैंने अधूरी बात पेश की है. बहुत बड़े मुनाजिर कहलाते हैं. गलती तस्लीम करो कि मैंने आधा बोला है, मुकम्मल बोल नहीं बोला है. मैंने गजले से मक्कारी को धोखा देने की कोशिश जबकि इन्होंने हवाला देख लिया और देखने के बाद में धोखा देने की झूठ बोल रहे हैं. कितने बड़े मानो कि तुमने धोखा देने की कोशिश की है. ताहिर रजा, तुम मानो या फोन काट के भागो. तुम्हारी शिकस्त हो चुकी है. तुम्हारी शिकस्त हुई है. देने की कोशिश तुम्हारी शिकस्त हुई है. रिकॉर्डिंग तुम्हारी शिकस्त हो चुकी है. रिकॉर्डिंग मौजूद है. मैंने तुम्हारे अकाबिर को तुम्हारे घर से मैंने साबित किया. तुम्हारे अकाबिर मस्ती की तरफ भी इशारा करते थे. मालूम है कि लेकिन तुम्हारे अकाबिर मौत के घाट उतर चुके हैं. तुमने मनकूल से इतराज करके तुमने ऐलान किया और तुम अपने अकाबिर को मुशरिक शरीक कर दिया. मगर मुफ्ती जहांगीर सुनने के बाद नहीं है, अब हिम्मत नहीं है जो सुन ले. अब मैंने हवाला भेजा और झूठ बोले और लानती. अब देखिए ये इतना बड़े मजबूत शैतान है, इतने बड़े झूठे हैं ये कि दजल से काम ले रहे हैं. मक्कार झूठे ये कह रहे हैं कि मेरे पास नहीं आया, कि मेरे पास नहीं आया. शिकस्त तुम्हारी भागोगे, भागे जहांगीर भागे फोन करके. जहांगीर शिकस्त तुम्हारी हो गई. झूठे दज्जाल, तुमने झूठ क्यों बोला? झूठ क्यों बोला? मैं झूठ में तुम अधूरी बात क्यों बोला? तूने अधूरी बात क्यों किया? तूने अधूरी बात क्यों किया? हवाला देख लिया, तूने अधूरी बात क्यों किया? तो तुम झूठ बोल रहे हो कि मैंने अधूरी बात तूने क्यों किया? दजल से काम अधूरी बात तूने क्यों किया? तूने मुकम्मल बात क्यों नहीं की? कयामत आ सकती है, मुकम्मल बात नहीं सुनने के लिए तैयार. मैं हवाला दूसरा मैंने भेज दिया, मैं पढ़ने तैयार हूँ. तूने अधूरी बात क्यों की? देवबंदी साहब सुनने तैयार नहीं है. देखिए इनका बैंड बज गया. सुनने तैयार नहीं है. तू पहले सुनने तैयार नहीं है. अब ये सुनने तैयार नहीं है. पहले तुम तौबा करो. तौबा मैंने साबित किया. मैंने साबित किया. तुम्हारे अकाबिर रंडियों को बुला के मानते थे. तुम्हारे अकाबिर रंडियों को बुला के मानते थे और रंडियों को मुरीद रखते थे. रंडियों को मुरीद रखते थे. समझे नहीं? तुम्हारे अकाबिर मुरीद रखते हैं. तुम्हारे अकाबिर देखो, तुम्हारे अकाबिर रंडियों को मुरीद रख चुके हैं. और बुढ़े ने जब तक बुलवा नहीं लिया, चैन नहीं पड़ी उसे, जब तक रंडी को बुलवा नहीं लिया. और देखो दूसरा हवाला मेरे पास है. मौलाना नानोतवी तो नीचे के दर्जे में थे और मौलाना मोहम्मद याकूब ऊपर के दर्जे में थे. एक रंडी अपनी छोकरी को जो सियानी थी अपने हमरा लाई और मौलाना मोहम्मद कासिम से, क्योंकि मौलाना मोहम्मद कासिम बहुत मशहूर थे और मौलाना याकूब इतने मशहूर न थे, इसी ने उनका ही पता दे दिया था. अर्ज किया कि ये मेरी छोकरी है और मुद्दत से बीमार चली आ रही है, मेरी औकात बसर इसी पर है, आप उसे ताबीज या दुआ कर दीजिए. मौलाना मोहम्मद कासिम ने यूं चाहा कि तो ना तो मेरी वजह में फर्क आए ना इसकी दिलशकनी हो. उससे फरमाया कि ऊपर एक बुजुर्ग है, तुम उनके पास ले जाओ. ये ऊपर पहुंची. मौलाना याकूब ने पूछा क्या है? उसने अर्ज किया कि ये मेरी लड़की है, इसको मर्द देखिए है और मेरी इसी पर कमाई है, आप दुआ या तावीज कर दीजिए, इसी पर कमाई है. जवाब दिया जा चुका है. मौलाना याकूब ने तमाम बातों का जवाब मालूम दुआ की या तावीज दिया और उसे रुखसत करके नीचे तशरीफ लाए और पूछा कि इसे किसने भेजा है? मौलाना कासिम खामोश हो गए. फरमाने लगे बड़े मुत्तकी निकले, अपने तकवे की इस कदर हिफाजत और मेरे पास खिलवत में बाजारी और उसको भेज दिया. अपने नफ्स पर किसको एतमाद है? खुदा के फजल से उसकी छोकरी को आराम हो गया तो वो मिठाई लाई और सीधी ऊपर बुलाने के पास पहुंची और हाथ जोड़कर कहा हजरत आपकी दुआ से मेरी लड़की को सेहत हो गई, ये मिठाई शुक्रिया में लाई हूँ. वो मिठाई लेकर रखी. मजबूत शैतान को इनको मैं हवाला भेज चुका हूँ. अब देखिए रंडी बात मौलवी इतने बड़े रंडी बात है वो कह रही है कि मेरी इसी पर कमाई है और इसी पर कमाई को बता रही है कि मैं इसी से कमाती हूँ. रंडी क्या कमाती है? रंडी भाईचारी कराती है, रंडी जिनाकारी कराती है. तो ये मजबूत शैतान इसके अकाबिर जो है रंडी बाज, वो रंडियों को ताबीज दे रहे हैं. देखिए सामने रंडियों को ताबीज दे रहे हैं इसके अकाबिर. यानी वो कह रही है कि मेरी इसी पर कमाई है.
اسی پر کمائی ہے میری. یعنی رنڈیاں کیا کراتی زناکاری. تو یہ مردود شیطان ان کے اکابر جو ہے رنڈیوں کو تعویذ دے رہے ہیں زناکاری کرانے کے لیے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. بڑے بڑے اس کے اکابر رنڈی باز رنڈی باز رنڈی باز رنڈی باز رنڈی باز تو جانے رنڈی باز تو جانے بھی لگے صاحب کے ہمارا رنڈی باز رنڈی باز رنڈی باز رنڈی باز. اب تم کافی جہانگیر لانتی تمہیں اپنی توبہ کرنی چاہیے. تم جھوٹے ہو, پکے دجال ہو. تم نے جھوٹ بولا, تمہیں میں نے حوالہ بھیج دیا اور تم جھوٹ بول رہے ہو. لانتی بھی ثابت ہوگا خود تم. ماشاء اللہ یہ ہے حق کا بول والا. تم نے خود کہا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین اور پھر اقرار کر لیا کہ ہاں میرے پاس تم نے پہلے حوالہ بھیجا ہے. یہ ہوتی حق کی پہچان. جہانگیر تم جانتے نہیں ہو کہ میرا نام محمد طاہر رضا قادری ہے. تمہارے اکابروں کو رنڈی باز ثابت کر دیا میں نے, اور اب تم فون کاٹ کے بھاگ لیے. اور یہی اوقات ہے تمہاری کہ تم فون کاٹ کر ہی بھاگو گے. بتائیے سامعین حضرات, یہ ہے ان کا دیوبندیوں کا. یعنی رنڈی اپنی چھوکری کو لائی اور وہ کہہ رہی ہے کہ میری اسی پر کمائی ہے, اسی پر میری گزر اوقات ہے. تو یہ مردود شیطان اس کے اکابر جو ہیں رنڈیوں کو تعویذ دے رہے ہیں, یعنی زناکاری کرانے کے لیے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. مسلمانوں بچو ان سے, اتنے بڑے دجال اور یہ رنڈی باز ہیں یہ دیوبندی.